أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سيد المرسلين أبو القاسم محمد من كنت مولاه فعلي مولاه صدق مولانا رسول الله صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غدیر کی تبریک آپ لوگ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, تہنیت پیش کرتے ہیں. ہنی لکم انشاءاللہ. آپ سب کو دوبارہ مبارکباد پیش کرتے ہیں. 2 دن پہلے بھی موجود تھے, آپ لوگ کی خدمت میں مبارکباد پیش کی تھی, دوبارہ پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں. اور انشاءاللہ جو بھی کچھ دقائق ہمارے پاس موجود ہیں کوشش کرتے ہیں کہ بالکل ایک منفرد انداز میں اس غدیری پیغام کو لے کر جائیں, اس عنوان سے کہ عقیدے کے عنوان سے بھی ہماری مضبوطی رہے, لیکن ساتھ ساتھ عقیدے کے ساتھ عقیدہ 2 چیزوں کا نام ہے. ایک دلی اعتقاد کا نام ہے اور دوسری چیز آپ کے عمل میں اس کا اظہار ضروری ہے. تو انشاءاللہ یہ دونوں چیزوں سے ہمیں متصل ہونا ہے. ہم نے 2 دن پہلے کوشش کی تھی کہ غدیر کے پس منظر کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں بیان کریں, جو کیا تھا ہم نے ایک مختلف انداز سے. آج آپ کے خدمت میں ذرا مختلف انداز سے اس وجہ سے کرنا ہے کیونکہ یہ المنتظر اکیڈمی کا ماشاءاللہ سے ایک منعقد کردہ جشن ہے. یاد رکھیے گا المنتظر نام ہی امام صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ہے. مولا کا لقب ہے, منتظر بھی ہے منتظر بھی ہیں, دونوں ہیں. اس میں فاعل بھی ہیں, اس میں مفعول بھی ہیں. لیکن ایک بہت ہی اہم چیز ہے. جب میں last time when I went to the place, to the basement, I could see so many references all around and I was amazingly impressed ماشاءاللہ سے. اور جس طریقے کے سوالات بنائے گئے تھے کوئز کے, وہ یقین جانے کہ ایک پڑھا لکھا آدمی بھی اتنی آرام سے جواب نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ چیز پڑھ کے نہ آئے جس کا حکم دیا گیا تھا. تو I'm very very impressed by all of you ماشاءاللہ. آپ سب کی خدمت. ہمارے بھائی نے ایک روایت کو نقل کیا تھا, احتجاج للشیخ طبرسی کی وہ روایت ہے کہ وہ توقیع مبارک ہے کہ فرجعوا الی روات حدیثنا, وہ روات حدیثنا کوئی اور ہیں اور ہم جو ہیں ان کی چپلیں اٹھانے والے ہیں. میں کوئی ویسے نہیں کہہ رہا, وہ اور ہیں, اور وہ واقعتاً وہ ہیں جو نہ فقط ناقل حدیث ہیں بلکہ فقہ حدیث بھی رکھتے ہیں. چنانچہ مختلف ہے, ایک ناقل ہوتا ہے اور ایک فقہ رکھتا ہے. اگر انسان فقط ناقل ہو تو بہت مسئلے مسائل ہیں. ناقل کے ساتھ فقہ ہونا ضروری ہے کہ کیا روایت اور روایتوں میں تطبیق دینا, ساری چیزیں. تو وہ واقعتاً جن کا منصب ہے ہم آج بھی ان کو سلام کرتے ہیں اور ان کی کتابوں سے استفادہ کر کے آپ کے سامنے جو کچھ الفاظ ہوتے ہیں ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں بیان کر دیتے ہیں. ہماری کیا حیثیت, ہماری کیا اوقات کہ ہم اپنے آپ کو ان میں شمار کریں. یہ میرے بھائی کا حسن ظن تھا, تھوڑی سی میں نے تصحیح چاہیے میں کر دوں. ساتھ ساتھ ایک چیز کو اپنے آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام وہ مذہب ہے, اسلام وہ دین ہے کہ جس نے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ہدایت دی ہے. طہارت کی ہدایت اسلام دیتا ہے, نظافت کی ہدایت اسلام دیتا ہے, ساری چیزوں کی دی ہے. حتی گھر میں داخل ہونے کے ایٹیکیٹ بھی اسلام آپ کو بتاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتکم غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها. اے مومنین, جب تمہیں ایک دوسرے کے گھر جانا ہو سوائے اپنے گھروں کے, ادھر گھروں سے مراد بڑی بڑی حویلیاں مت لیجیے گا, گھروں سے مراد بڑے بڑے کونڈوز مت لیجیے گا, بڑے بڑے آپ ٹاؤن ہاؤسز مت لیجیے گا. گھر سے کبھی کبھی ادھر یہ بھی مراد ہوتا ہے کمروں میں جانا, اپنے کمروں میں
میں مت جانا, گھروں میں مت جانا, یہاں تک کہ تم ان لوگوں سے اجازت نہ لے لو جن کے ہاں جا رہے ہو, چاہے اپنی بہن کیا جا رہے ہو, والدین کیا جا رہے ہو. دیکھو کچھ کیا تو گیون ہوتی ہے, لیکن ویسے کہیں اگر جا رہے ہو تو اجازت لے کر جانا, اور جب جانا تو سلام کرنا, تاکہ اگر کوئی بے پردہ ہے تو پردے دار ہو جائے. کبھی کسی کے جو ہے کوئی ایسے لباس میں ہے جو پبلک کے شایان شاہ نہیں ہے, وہ لباس کو تبدیل کر لے. ایک دم سے گھسنا مومن کی یہ علامت نہیں, بلکہ جب تمہیں جانا ہو تو یہ دو چیزوں کو ذہن میں رکھنا, سلام بھی کرنا ہے اور اجازت بھی لینا ہے. وہ اور حضرت تھے جب وہ پیٹرولنگ پر نکلا کرتے تھے تو جس کو یہ بنیادی آیت بھی معلوم نہ ہو اور دیواروں سے کود کود کے جستجو کر رہا ہو کون کیا کر رہا ہو, وہ تمہارا تو خلیفہ ہو سکتا ہے, میرا خلیفہ نہیں ہو سکتا. یہ نیا پیٹرولنگ کا طریقہ تھا, سمجھ گئے. یہ آپ کو بتا رہا ہوں بنیادی قرآنی آیت ہے. یہ میں کوئی حضرت کا وہ اجتہاد نہیں لا رہا جو بڑی دقیق راہوں سے وہ نکلتے ہوئے اجتہاد کرتے تھے, سمجھ گئے. وہ دقیق راہیں تو اللہ بہتر جانے کون سی راہیں تھیں, لیکن قرآن کی واضح آیت ہے اجازت لے کر جاؤ. اس کے بعد جو معاملہ ہوتا ہے, اس کے بعد ان کی جو درگت بنتی ہے علمی طور پہ, وہ ایک الگ بات ہے. وہ وہی بنا دیتا ہے درگت جن کے گھر میں وہ چھاپا مار رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کسی اور دن کا موضوع رہا. بتانا میں چاہ رہا ہوں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حکم قرآن و حدیث میں موجود ہے, اور انہی چھوٹی حکم اور چھوٹی چیزوں کا ابلاغ کرنے کے واسطے رسالت مآب آئے تھے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا. اے حبیب خدا, ہم نے تو آپ کو بھیجا ہے اپنی طرف بلانے والا, خوشخبری دینے والا, ڈرانے والا بھیجا ہے, روشن چراغ کی صورت میں بھیجا ہے. آپ وہ ہیں جو لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. پھر کبھی خداوند متعال کیا کہتا ہے, یہی آیت ہے لیکن ایک مختلف انداز سے آتی ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتؤكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. حبیب خدا کے آنے کا ایک اور مقصد کیا تھا کہ توحید سے قریب کرنا, لیکن یہاں پر خدا کہہ رہا ہے بھیجا میں نے ہے, تو جس طریقے سے میرا حبیب تمہیں توحید کی طرف بلائے گا میں نبوت کی طرف بلاؤں گا. توحید کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں, اسی طریقے سے نبوت محمدی کے بغیر تمہارا اسلام اور ایمان مکمل نہیں. نبی کی ایمان, نبی پر ایمان لانا, نبی کی عزت کرتے رہنا, نبی کی توقیر کرتے رہنا, اور بکرتوں و اصیلا, دن و رات نبی اور خداوند متعال کی حمد و ثنا کرتے رہنا. یہ بتایا جا رہا ہے, قرآن آپ کو حکم دے رہا ہے, توحید سے ہم نے شروع کیا, توحید سے نبوت کی طرف ہم نے سفر کو اپنے جاری رکھا. نبوت نے ایک دفعہ غدیر میں اعلان کیا, من کنت مولاہ فعلی مولا. بھائی جس کا میں مولا ہوں اسی کا علی ابن ابی طالب مولا ہے. یہاں شورا پڑھ رہے تھے اتنے سارے کلام, آج میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی کچھ شعر عطا کروں, لیکن وہ میں اپنے شعر عطا نہیں کروں گا کیونکہ میرے اندر تو طاقت نہیں ہے. میں ناقل ہوں, اور ناقل بھی کس کا ہوں, رسالت مآب کی موجودگی میں حسان بن ثابت کو شعر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. توجہ ہے نا, نبی کی سنت کو درک کرنے کے کچھ طریقے ہیں نا. آج میں پڑھے لکھے مجمع سے خطاب کر رہا ہوں, ماشاءاللہ میرا مجمع ویسے ہی پڑھا لکھا ہوتا ہے, لیکن اس وجہ سے کیونکہ ان کا تعلق اکیڈمی سے, ان کا تعلق ایک اسکول سے ہے, ان کا تعلق علم و تبلیغ سے ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ٹاک لٹل بٹ ان ٹرمز آف بک ریفرنسنگ, لٹل بٹ ان ٹرمز آف کہ بھائی ذرا سنت رسول کو بھی بیان کیا جائے. سنت رسول تین چیزوں کا نام ہے. قول بھی آپ نے سن لیا, علی ابن ابی طالب کو جیسے اٹھایا تھا فعل بھی سن لیا, اب تقریر بھی سن لے. تقریر کیا کہا جاتا ہے کہ جو بھی رسول کے سامنے بات کی جائے اور رسول اس پر اعتراض نہ کریں, سمجھو وہ بات حق ہے. اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے, اس کو تقریر رسول کہا جاتا ہے. حسان بن ثابت جو ہیں وہ شعر پڑھ رہے ہیں اور رسول اس پر اعتراض نہیں کر رہے بلکہ اشعش کر رہے ہیں. حسان بن ثابت کو میں قابل احترام نہیں سمجھتا, اس نے مولا کی بیعت نہیں کی تھی, لیکن جب شعر پڑھے تھے تو کم سے کم یہ وہ شعر تھے جس کی تائید اور تصویب رسول خدا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا کہتے ہیں, بڑا عجیب انداز ہے, کہتے ہیں ینادی یوم الغدیر نبیہم. بھائی مسلمانوں کا نبی غدیر کے دن آواز دیتا ہوا نظر آتا ہے. بھائی یوناجی نہیں کہا,
یعنی سرگوشی بھی نہیں کری. ینادی اونچی آواز میں ایک پیغام دیتا نظر آتا ہے. یقولو بھی کہہ سکتے تھے, نہیں, ینادی. پیغام اتنا اہم تھا کہ اس میں سرگوشی نہیں چلے گی, اس میں کلام نہیں چلے گا, اس میں زور زور سے سب کو متوجہ کہہ کر بتانا ہوگا کہ تمہارا مولا میرے بعد کوئی اور شخصیت ہے جو میں بتانے والا ہوں. ینادی یوم الغدیر نبیہم بخم واسمع بالنبیہ, کہ دیکھو نبی ایک پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. مسلمانوں سب متوجہ ہو جاؤ, نبی کیا پیغام دے رہے ہیں. یقول من ولیکم و مولاکم, نبی کیا کہتے ہیں کہ دیکھو جس کا میں ولی اور آقا ہوں, جس کا میں مولا اور سرپرست ہوں. ایک دفعہ حسان رک جاتے ہیں اور ایک دفعہ قوم کے لہجے کو نقل کرتے ہیں کہ قوم نے کیا جواب دیا نبی کو. کہتے ہیں قولوا لم تبدو ہنالک معادیہ, اے حبیب خدا آج, اب یہ مسلمانوں کا جواب بتا رہے ہیں کیونکہ رسول نے پہلا سوال کیا تھا, الست اولی بکم من انفسکم, یہ نقل کیا تھا نا. جب سوال کیا گیا ہے تو قوم نے پہلے اپنی تائید کو نقل کیا ہے, پھر رسول نے قول اور فعل کو نقل کیا ہے. قوم کیا کہتی ہوئی نظر آتی ہے, اے حبیب خدا آج آپ ہم میں سے, منافق بھی یہی کہہ رہا تھا, اے حبیب خدا آج ہم میں سے کسی کو آپ اپنا دشمن نہیں پائیں گے. الہک مولانا وانت سیدنا, آپ ہی تو ہمارے مولا ہیں جس کو خدا نے ہمارے لیے منسوب کیا ہے, آپ ہی تو ہمارے سید و آقا ہیں. ولا تجدن من اليوم عاصیہ, جو چاہ بھی نہیں رہے تھے بادل نخواستہ کہنے لگے, اے حبیب خدا آج تو کم سے کم ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. یعنی پتہ چلا کہ بہت نافرمانیاں کر چکے تھے, لیکن اے حبیب خدا آج ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. حسان پھر اپنے رخ کو پلٹتے ہیں, نبی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, کہتے ہیں یقول یا علی قم, کہتے ہیں نبی کیا حکم دیتے ہیں, اے علی کھڑے ہو جائیے. فإنی قد رضیت من بعدی اماما وحادیہ, اے علی ابن ابی طالب میں صرف اور صرف آپ کو اپنے بعد اس امت کا ہادی اور امام مقرر کرتے ہوئے جا رہا ہوں. ہنالک دعا, جب یہ غدیری اعلان کر دیتے ہیں اس وقت دعا کے لیے ہاتھ کو بلند کرتے ہیں. اللہم والی ولیہ, اے خداوند متعال ہر اس شخص سے محبت رکھنا جو علی ابن ابی طالب کو اپنا ولی اور آقا تصور کرتا ہو. وکل الذی عاد علی معادیہ, اور اے خداوند متعال جو علی سے نفرت اور بغض رکھتا ہو, خداوند متعال تو بھی اس سے نفرت اور بغض رکھنا. بحار الانوار علامہ مجلسی کی جلد نمبر 37 میں غدیری بیان موجود ہے, جا کے پڑھیے گا آپ لوگ. روایت اب آتی ہے, یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے توحید, نبوت, امامت, اور امامت اول کا بیان آپ کی خدمت میں کیا. اب امامت متصل ہوتی ہے, 11 اور تک جاتی ہے. روایت ہے شیخ صدوقی کمال الدین و اتمام النعمہ کتاب ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں المنتظر اکیڈمی کی طرف سے, تو حوالے بھی صرف اس وجہ سے دے رہا ہوں تاکہ یہ کتابوں یہ جانتے ہیں یہ کون سی کتابیں ہیں. باقیوں کے لیے مجھے تعارف کروانا پڑے گا کون کون سی, یہ جانتے ہیں یہ غیبت پر لکھی گئی کتابیں ہیں. کم سے کم میں یہ اکیڈمی والوں سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں, اتنا ایکسپیکٹیشن میری بنتی ہے کہ انہیں غیبت پر لکھی ہوئی کتابوں کو تھوڑا علم ہوگا. کمال الدین و اتمام النعمہ شیخ صدوقی کی کتاب. روایت آتی ہے, اور کیا بہترین روایت ہے, کیا رسول کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, اِنَّا أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَعْلَمُهُمْ وَأَرْأَفُهُمْ بِالنَّاسِ محمد وَالْأَئِمَّةُ مِن بَعْدِهِ. سمجھنا چاہتے ہو خداوند متعال سے سب سے نزدیک تر مخلوقات کون ہے؟ خداوند متعال سے سب سے محبت کرنے والی ذات کون ہے؟ لوگوں پر سب سے شفیق ذات کون ہے؟ کوئی اور نہیں, رسالت ماں پر ان کے بعد آنے والے ائمہ علیہم السلام. اللہم صلی علی محمد. فادخلوا این دخلوا وفارقوا من فارقوا. دیکھو ہر اس جگہ چلے جاؤ جس جگہ محمد اور آل محمد جاتے ہیں,
اور ہر اس شخص سے اپنے آپ کو دور کر دو جس سے محمد اور آل محمد دور ہو جاتے ہیں. بھائی ہمیں کوئی جدی پشتی مسئلہ نہیں ہے، میں بار بار بتاتا ہوں، ہمارا معاملہ آل محمد والا معاملہ ہے. Our equation is very simple. We don't have those so-called ijtihads. We don't have those so-called problems and maslihatein. We only have one thing to look at. محمد اور آل محمد کہاں ہے؟ بس. قرآن کو بھی اس وجہ سے مانتے ہیں کیونکہ قرآن کو لانے والی ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی. اور قرآن اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور قرآن کو اب تک اس وجہ سے مانتے ہیں کیونکہ اس کی محافظ ذات علی ابن ابی طالب کی ذات تھی. واضح ہو گیا آپ کو؟ آگے روایت چلتی ہے. انا بذالک الحسین وولدہ. سمجھنا چاہتے ہو اور تخصیص کیا ہے امامت کی؟ امام حسن، امام حسین، اور اس کے بعد صرف اور صرف امامت اولاد امام حسین میں ہے. تعارف ہو گیا؟ روایت آگے بڑھتی ہے. فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهِمْ وَهُمُ الْأَوْصِيَاءُ وَمِنْهُمُ الْأَئِمَّةُ فَأَيْنَمَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَأَطِيعُوهُمْ. یہی تو وہ ہیں کہ جن کے حق اگر مقید ہے تو صرف و صرف محمد اور آل محمد کی ذات میں. خدا کی طرف سے کوئی اوصیہ مقرر کیے گئے ہیں تو محمد اور آل محمد کی ذوات مقدسات ہے. یہی وہ ہیں جن میں خداوند متعال نے امامت قرار دی ہے. دیکھتے رہو یہ کہاں جا رہے ہیں، ان کی اطاعت کرتے رہو. وَإِنْ أَصْبَحْتُمْ يَوْمًا لَا تَرَوْنَ مِنْهُمْ أَحَدًا. ہاں ایک دن ہے، ضرور ایسا آئے گا کہ تم ان میں سے کسی کو نہیں دیکھ پاؤ گے اپنی ظاہری آنکھوں سے. تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَاسْتَغِيثُوا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. خداوند متعال سے مدد کو طلب کرنا اور اس سنت کو دیکھتے رہنا جس پر تم چلتے آ رہے ہو. وَأَحِبُّوا مَنْ أَحْبَبْتُمْ وَأَبْغِضُوا مَنْ أَبْغَضْتُمْ. ان لوگوں سے محبت کرتے رہنا جس کا حکم محمد اور آل محمد دیتے چلے آ رہے ہیں، ان سے بغض کرتے رہنا جس کا حکم محمد اور آل محمد نے دیا ہے. فَمَا أَسْرَعَ مَا يَأْتِكُمُ الْفَرَجُ. کتنا ہی جلدی ہوگا کہ تمہارے امام کا ظہور دوبارہ جلدی ہو جائے گا. یہ دقیہ نوسی نہیں کہ جب آپ اپنے ان ٹریڈیشنز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں جو سلف و صالحین نے آپ کو دیے ہیں. بڑے بھائی کچھ ممبر سے بڑی ڈر کے باتیں کرنی پڑتی ہیں، لیکن کرنی پڑتی ہیں. کیوں؟ آج کل جس کو دیکھو وہ اعتراض کرنے لگتا ہے عزاداری پر، جس کو دیکھو وہ منہ اٹھا کے کچھ نہ کچھ کہنے لگتا ہے. میں جب سلف و صالحین کہہ رہا ہوں، میں کراچی اور حیدرآباد اور دہلی اور لکھنؤ اور لاہور کے میں گلی والوں کو نہیں کہہ رہا. میں نجف اور قم اور لکھنؤ کے حوزات کی بات کر رہا ہوں. اب تو لکھنؤ میں حوزہ نہیں رہا، لیکن ایک زمانہ تھا پارٹیشن سے پہلے لکھنؤ حیدرآباد سب کے سب علمی مرکز ہوا کرتے تھے. عزاداری کی جو رسمیں آپ کر رہے ہیں یہ وہ ہیں جس کا حکم روات حدیث دیتے ہیں. یاد رکھیے گا، پیچھے مت ہٹیے گا کسی بھی چیز سے. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ جس چیز کو تم فالو کرتے ہوئے چلا رہو، وانظروا السنہ اتبعتم. جس کی تم سنت جو تم کرتے چلے آ رہے ہو اس کو کرتے رہو. provided it has a textual base, it is coming from an authentic source. It's coming from those people that are رواة الحدیث. جو تمہارے علماء، ان کے سامنے ہی ہوئی نا ساری عزاداری، یہ ان کے سامنے. کبھی آپ نے کبھی کسی دیندار کو کبھی اعتراض کرتے ہی نہیں دیکھا، لیکن کچھ سو کال ایسے اٹھتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں. نہیں، اعتراض کو نہیں درخواہ رہتا نسانہ. اس روایت کو ذہن میں رکھنا ہے، امام زمانے سے متصل ہونا ہے، ہر اس اچھی رسم پر قائم رہو جس پر تم چل رہے ہو. بس بات آگے بڑھتی ہے، بات آگے امام زمانہ تک. اب ایک غدیری وعدہ، یعنی اب میں ایک خطبے کے، میں چاہتا تھا کہ میری عادت نہیں میں ٹیبلٹ یا ایسی چیزوں سے پڑھوں، لیکن آج چونکہ وہ الفاظ اتنے خوبصورت ہیں میں نے سوچا کہ ایک دو بس جملے غدیر کا وہ خطبہ جس میں امام صاحب الزمان کا ذکر آیا ہے. اللہم صلی محمد. آپ یعنی دیکھیں کہ اس وقت بھی
منجی کائنات کو رسالت مآب نے ذہن میں رکھا ہے. غدیر کا بہار آپ اٹھائیں گے, بہار الانوار. اچھا آپ یہ مت سمجھا کریں کہ میں صرف بہار بول دی تو بس. میری جلد نمبر 37 اور اس کے آپ صفحات میں جائیے گا تو یہ لمبا سا خطبہ شیخ علامہ مجلسی نے تقریباً 15-20 صفحات کا تو خطبہ ہے, یہ اس کو نقل کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں غدیر میں بس مولانا اتنا لمبا خطبہ تھا, رسول کو سننا پڑا تھا, جبھی تو ان کے پسینے اتنے نکل آئے تھے. اب پسینے آپ اچھے معنوں میں لیں, کبھی کبھی محنت سے بھی نکلتے ہیں اور کبھی کبھی جب بالکل معاملات اپنے خلاف ہوتے اس وقت بھی نکلنے لگتے ہیں. تو یہ دونوں قسم کے پسینے مختلف مسلمانوں کو آ رہے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں, الا ان خاتم الائمہ منا القائم المہدی. سمجھنا چاہتے ہو؟ اماموں کو ختم کرنے والی ذات کو امام صاحب الزماں کہتے ہیں. غدیر میں اعلان کر رہے ہیں رسالت مآب, ہم میں سے جو اماموں کو ختم کرنے والی ذات ہے, امامت کا سلسلہ ختم کرنے والی ذات ہے, اس شخصیت کو قائم آل محمد کہتے ہیں. الا انہو, کیونکہ اب بہت دقت ہے, خدائی قسم اس جملے پر پوری ایک مجلس بن سکتی ہے. محمد بن حنفیہ کے لیے مہدیویت کا دعویٰ کیا گیا تھا. اگر پڑھیں, گو انٹو دا ہسٹری اینڈ ریڈ. امام کاظم کو مہدی کہا گیا ہے, واقفیہ پورا ایک سیکٹ ہے, کبھی ہو سکا تو واقفیوں کی آپ کو میں تعریف بتاؤں گا. امام صادق کو بھی مہدیت کا دعویٰ کیا گیا تھا. فتحیہ ان کا یہی عقیدہ تھا. ناووسیہ ان کا عقیدہ امام محمد باقر کے حوالے سے تھا. اسی طریقے سے مختلف لوگوں کا عقیدہ مختلف شخصیات کے حوالے سے ہمیشہ رہا ہے, یہ مہدی ہے, یہ مہدی ہے. آپ کے رسول نے بتا دیا کہ مہدی فقط وہ ہوگا جو امامت کے سلسلے کی آخری کڑی ہوگا, بس. الا انہ ظاہر علی الدین, دین کو ظاہر, دین کو غلبے دینے والی ذات کو امام صاحب الزماں کہتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. الا انہ المنتقم من الظالمین, ظالموں سے بدلہ لینے والی ذات امام صاحب الزمان عجل اللہ تعالی. وہ کون ظالم؟ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. ہمارے ذہن میں بہت ہے, یزید سے بدلہ ہوگا, ان سے بدلہ ہوگا, مامون سے ہوگا, سب سے ہوگا. بھائی ایکویژن اتنی دیر میں کیوں شروع کر رہے ہیں؟ ایکویژن اتنی مصلحتوں سے کیوں شروع کر رہے ہیں؟ کس نے ظلم کی بنیاد رکھی آل محمد پر؟ جنہوں نے سب سے پہلے بنیاد رکھی ہے یہ مولا کے منتقم. میں وہ روایت غیبت نعمانی کی نقل نہیں کرنا جا رہا کہ کس طریقے سے بدلہ لیا جائے گا. اگر وہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کری تو مشکل ہو جائے گی یہاں پر, لیکن بدلہ لیا جائے گا ہر آل محمد پر ظلم کرنے والے سے, اور خاص طور پر ان سے جنہوں نے علی اور زہرا کے حق کو لیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. الا انہ فاتح الحصون وہادمها, جو لوگوں نے اپنی بڑی بڑی حویلیاں بنائی ہوئی ہوں گی, بڑے بڑے اپنے بت بنائے ہوئے ہوں گے, اگر اس کو کوئی ختم کرنے والی ذات ہے تو امام صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات ہے. اور بھی بہت زیادہ چیزوں کا ذکر آتا ہے. I could have gone through it in a little bit more details if I would have more time. Inshallah that's for another day. کبھی اور کسی دن کا. ایک چیز کا بس ہمیں اور آپ کو عہد کرنا ہے. اللہم انی اجدد له فی صبیحۃ یوم ھذا, ہر روز اس بیعت کا تجدید کرنا ہے. انما یبایعونک, اے حبیب جن لوگوں نے آپ کی بیعت کی ہے دراصل انہوں نے خدا کی بیعت کی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, خداوند متعال کی قدرت ان کے اوپر سایہ فگن تھی. لازمی آتا ہے کہ ہمارا خدا وہ نہیں جو یہ والے ہاتھ رکھتا ہے, وہ کسی اور کا خدا ہے. قدرت اپنی خاص مدد خداوند متعال نے ان کے شامل حال کی تھی. فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ,
اور جو اس بیعت سے پیچھے ہٹ جائے گا اس نے آل محمد کا نقصان نہیں کیا, اس نے فقط اور فقط اپنا نقصان کیا ہے. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا أَعْهَدَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اور جس نے اس بیعت کا پاس رکھا جو اس نے آل محمد سے کی ہے, یہی تو وہ ہے جو کامیاب ہونے والوں میں سے ہے. اللہم انی اجدد لہ. آپ کرتے ہیں فی صبیحۃ یوم ھذا وما عشت من ایامی عہدا وعقدا وبیعۃ لہ فی عنقی لا احول عنہا ولا ازول ابدا. میں وعدہ کرتا ہوں امام, لا احول عنہا ولا ازول ابدا, کبھی بھی اپنی بیعت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اللہم اجعلنی, آگے آپ کیا پڑھتے ہیں, من انصارہ واعوانہ, خداوند متعال مجھے امام کے مددگاروں میں شمار فرما, ان کے اعوان میں سے شمار فرما. والذابین عنہ والمصارعین الیہ فی قضاء حوائجہ, اے مجھے ان لوگوں میں شمار فرما جو امام کو دفاع کرنے میں ہراول دستے میں ہوں, مجھے ان لوگوں میں شمار فرما کہ امام حکم دیتے ہوں اور وہ حکم کی تعمیل کرتے ہیں. والممتثلین لأوامرہ والمحامین عنہ والسابقین الی ارادتہ والمستشہدین بین یدیہ, مجھے ان لوگوں میں سے شمار فرما کہ امام حکم دیں میں اس حکم کو پورا کروں. مجھے ان لوگوں میں سے شمار فرما جب جان دینے کا مرحلہ آئے میرا امام مجھے دیکھ رہا ہو, میرا دم نکل رہا ہو. یہ بیعت غدیری بیعت ہے. اور میں ابھی ان روایتوں میں نہیں جانا چاہ رہا, بار بار میں کہوں گا یہ کیونکہ امام زمانہ سے منسلک ہے یہ اکیڈمی. And I want, like, there's some very important books that should be part and parcel for every Shia. One of those books is Kamaluddin of Sheikh Sudook. One of those books is Ghaybat al-Nu'mani. One of those books is Ghaybat al-Tusi. And there's some many, Kifayat al-Athar by Khazaz al-Kummi. Some of these books are very important. آپ جا کے پڑھیں کہ جب آپ کے امام کا ظہور ہوگا, یقین جانے میں نے سارے موضوعات چھوڑ دیے, جو تیاری کر کے آیا تھا اس سب پیچھے چھوڑ دی میں نے. یہ چیز میرے ذہن میں آئی ہے, اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ. جب امام کا ظہور ہوگا, جبرائیل برابر میں, میکائیل برابر میں, دو شخصیات کا آسمان سے ظہور ہوگا جو سب سے پہلے اپنی بیعت دیں گے, اور ان شخصیات کو محمد اور علی کہا جائے گا. امام صاحب الزمان کی بیعت, یعنی بیعت اس معنوں میں نہیں کہ مولا امام صاحب الزمان حاکم ہوگا اور وہ محکوم ہوگا, نعوذ باللہ. بیعت بمعنی تائید. سب سے پہلے ڈیوائن سپورٹ کس کی آئے گی؟ رسالت مآب اور امیر المومنین کی. اور مولا کا کیا بہترین طریقہ ہوگا, روایت کے جملے ہیں, اذا خرج القائم, جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا, یدخل مسجد الحرام, ایک دفعہ مسجد الحرام میں آئیں گے, فَيَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَ وَيَجْعَلَ ظَهْرَهُ عَلَى مَقَامِ ابراہیم. آج جائیں کعبے میں, کعبے کی 4 سائڈس ہیں, ٹھیک ہے. ایک سائڈ کو کیا بولتے ہیں؟ رکن یمانی. یہی تو وہ مقام ہے جس کو چھپانے کی بہت کوشش کی جاتی ہے, وہ مقام نہیں چھپتا. یہ مقام امیر المومنین ہے. یہی وہ مقام ہے جس سے حضرت فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی تھی. اس کو رکن یمانی is on this side. Very next side is what? حجر الاسود, جہاں سے آپ طواف شروع کرتے ہیں. حجر الاسود کے اس طرف ہے رکن عراقی, اور the next side ہے رکن شامی. یہ چاروں سائڈ بتا دی. حجر اسود کے بالکل سامنے مقام ابراہیم ہے. یعنی جب بھی آپ طواف کریں گے, واجب طواف, واجب ہے کہ نماز کس کے پیچھے سے پڑھنی ہے؟ مقام ابراہیم کے پیچھے سے پڑھنی ہے. اب فرق سمجھ آیا ایک مومن میں اور مومنوں کے آقا میں. مومن کو جب نماز پڑھنی ہوتی ہے تو ضروری ہے مقام ابراہیم کے پیچھے جائے. آقا جب کعبے کے سامنے آتا ہے تو مقام ابراہیم کو اپنے پیچھے رکھتا ہے. حج کی کلاس لینے نہیں بیٹھا ہوں, ورنہ 5-6 گھنٹے کی کلاس ہو جائے گی. یاد رکھیے گا کہ جب مولا آئیں گے
اس وقت کہیں گے انا اولی الناس بآدم، انا اولی الناس بابراہیم، انا اولی الناس باسماعیل، انا اولی الناس بمحمد. سب اپنے اپنے دعوے رکھ کے آ جاؤ. آدم سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والی ذات ہے تو مجھ قائم آل محمد کی ہے. ابراہیم سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والی ذات ہے تو مجھ قائم آل محمد کی ہے. اسماعیل سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والی ذات ہے تو میری ذات ہے. محمد مصطفیٰ سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والی ذات ہے تو ہمارا ہی گھرانہ ہے. اور اس گھرانے میں اگر کوئی ابھی فرد موجود ہے تو میں ہی قائم آل محمد ہوں. اللہم صلی محمد. دعا کرتے ہیں خداوند متعال سے اس غدیری وعدہ جو بہت سارے لوگوں نے توڑا. 68 دنوں میں ٹوٹ گیا. 68 دن بھی زیادہ کیا گیا، 70 دن تقریباً، ہاں اتنی دنوں میں توڑ دیا ان لوگوں نے. خداوند متعال سے وعدہ کرتے ہیں، وعدہ بھی کرتے ہیں اور خدا تیری مدد بھی چاہتے ہیں. آل محمد کے صدقے ہمیں استقامت خداوند متعال انشاءاللہ ہم اس غدیری وعدے کو پورا کر سکیں، اس طریقے سے پورا کر سکے. خدایا جب ہمارے والی اور آقا کا ظہور ہو، خداوند متعال ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں سے شمار فرما. ہمیں اپنی جانوں کو ان پر نچھاور کرنے کی توفیق دے اور خداوند متعال ہمارا خاتمہ بالایمان و خاتمہ بالخیر فرما. ہمارے مرحومین کو اعلی علیین میں جوار آل محمد میں جگہ نصیب فرما. ایک آدھا سورہ فاتحہ جن جن لوگوں نے اپنے کلام کو پیش کیا ہے پرسوں بھی آج بھی، اور جتنے بھی حاضرین ہیں اور جتنے بھی خدمت گزار ہیں ان سب کے مرحومین کے لیے، اور تمام مرحومین جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا موجود نہیں، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.